وہاں پر ٹرمپ کے لیے بھی یہی تھا کہ اس کی مقبولیت عوام میں تھی لیکن قبولیت نہیں تھی. لیکن سیم وہی سیناریو عمران خان کے ساتھ بنا وہ اس کے ساتھ بنا، لیکن ٹرمپ کو یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ وہاں پر حاجی صاحب موجود نہیں تھے، حافظ صاحب موجود نہیں تھے، وہاں پر مسلمان موجود نہیں تھے، وہاں پر کافر لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کی ماؤں بہنوں کے گھر میں عزتیں وغیرہ خراب نہیں کی، لوگوں کے گھروں میں کیمرے وغیرہ نہیں لگائے، لوگوں کے کینڈیڈیٹس نہیں اٹھائے، اس پارٹی کا انتخابی نشان نہیں چھینا، اس پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو ہراساں نہیں کیا، اور فارم 47 کے ذریعے اور سکندر سلطان راجہ جیسے بہترین اپنا حساب کتاب کرنے والے اور الیکشن کا رزلٹ تیار کرنے والے قابل لوگ ان کے پاس نہیں تھے. اس وجہ سے ٹرمپ جیت گیا. نہیں تو اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ کی یہ جیت جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس نے لی ہے، اگر عمران خان کی جیت کو حساب سے دیکھا جائے تو وہ تو پھر ٹرمپ کی اس کے سامنے کچھ بنتی نہیں ہے. اگر جینرلی جس اسکیچ کے تحت وہاں پر کام ہوا ہے، کیونکہ وہاں پر جمہوریت ڈیموکریسی چل رہی ہے، عوام شعور کے ساتھ چل رہی ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اپنا اسٹیبلشمنٹ جتنا مرضی زور لگا لے ایک لمٹ سے آگے نہیں جاتی. یہاں تو لمٹس ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، وہ تو کافر لوگ ہیں، انہوں نے ایک لمٹس بنائی ہوئی ہیں کہ اس سے آگے نہیں جانا. انہوں نے لمٹس ساری توڑ کے برباد ہو. لیکن کیا کہتے ہیں کہ ایک پلان تمہارا ہوتا ہے اور ایک پلان اللہ کا ہوتا ہے، اور پلان وہی کامیاب ہوتا ہے جو اللہ کا ہوتا ہے. اور فی الحال تو زمینی حقائق گراؤنڈ ریالٹیز یہی بتا رہی ہیں اور چیخیں یہی بتا رہی ہیں تمام مخالف صحافیوں کی، چینلز کی، کہ اس وقت حکومت بہت زیادہ اضطراب کا شکار ہے، اور عمران خان کے متعلق اس وقت بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ٹرمپ، کیونکہ ٹرمپ خود اپنی انتخابی مہم کے دوران کہہ چکا ہے کہ عمران خان اگر میں حکومت میں آ گیا تو میں عمران خان کے لیے اس کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا، ہر ممکن بات کروں گا. تو ظاہری بات ہے اب وہ جو پریشان ہیں وہ پریشان حکومتی ارکان، اسی خواجہ سعد رفیق صاحب نے، خواجہ آصف صاحب نے جو کہ وزیر دفاع بھی ہیں اتنی اہم پوسٹ پر، انہوں نے جو 2021-22 میں وہ ٹرمپ کے خلاف ٹویٹس کیے تھے وہ بھی ڈیلیٹ کر دیے. وہ کہتے ہیں نا اپنا تھوکا ہوا چاٹنا، تو اسے کہتے ہیں، وہ بھی ڈیلیٹ کر دیے. اور خواجہ اپنا مریم نواز صاحبہ جو اتنے خلاف اس سے ٹویٹ کیے تھے، آج اس کو مبارکباد بھی، اس کا ٹویٹ آ گیا جی، مبارکباد بھی دے دی گئی. اور یہ سارے کا سارا نظام جو ہے نا اس وقت بالکل ہی ڈرا ہوا ہے. ڈرا اس لیے ہوا ہے صرف اور صرف کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم یتیم ہو گئے. ابو جی کا ہاتھ جو ہے نا وہ سر سے ہٹ کے. ابو جی کون تھے؟ ابو جی وہی امریکن اسٹیبلشمنٹ. اور امریکن اسٹیبلشمنٹ جس بندے کو لانا چاہ رہی تھی، جس عورت کو، وہ نہیں آ سکی، اس کی اینٹی بندہ آ گیا. ٹھیک ہے، جس طرح عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ معاملات چلا کے تو آگے آ رہا تھا، لیکن یہاں پر نظام مسلمانہ تھا، مسلمان تھے، کلمہ پڑھے ہوئے لوگ، اس لیے وہ گھروں میں گھس گئے. ان کے پاس پرمٹ تھا لوگوں کی بہن بیٹیوں کی عزتیں خراب کرنے کا، اس لیے وہ کرتے رہے. اور انہوں نے یہ یہاں تک معاملات کر دی کہ انتخابی نشان تک چھین لیا. ٹرمپ کو یہ ایڈوانٹیج مل گیا کہ کم از کم وہاں پر کافر لوگ تھے جنہوں نے کچھ نہ کچھ حیا شرم لحاظ رکھا اور دشمنی کی ایک حد رکھی، لہٰذا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہار گئی. ٹھیک ہے، اب وہاں کی جب اسٹیبلشمنٹ ہاری ہے تو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور یہاں کی حکومت کو اپنے لالے پڑ چکے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یتیم ہو چکے ہیں، کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اب جب ہار چکی ہے جس کا ہمارے سر پر ہاتھ تھا. اب یہ ٹرمپ آتا ہے، یہ جب آفس ابھی سنبھالا نہیں تو ان کی یہ حالت ہے، جب آفس سنبھال لے گا تو پتہ نہیں اب ان کے کیا حالات کیا ہوں گے اور کیا نہیں ہوں گے. باقی دعا کرتے ہیں کہ عمران خان کا صبر جو ہے، ہماری قوم نے تو میں کہتا ہوں کہ بہت وفا کی نہیں ہے عمران خان کے ساتھ، لیکن میری دعا یہی ہے کہ عمران خان کا صبر جو ہے وہ بہت جلد رنگ لے آئے اور انشاءاللہ تعالی ملک کے لیے کوئی بہتری کی خبریں ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.